بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاسٹ سیشن میں فرسٹ سیشن میں اپن قرآن شریف کے مکی مدنی ہونے کے بارے میں اور دیگر قرآن شریف کے فضائل اور گریٹنس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. اب یہاں سے ہم اور مزید قرآن شریف کے بارے میں پڑھیں گے. تو پیج نمبر 12 لیسن نمبر 1 القرآن الکریم. نیکسٹ سینٹنس استغرق نزول القرآن الکریم مدت 23 عاما. قرآن کریم کا نزول، قرآن شریف کا نزول نازل ہونا مکمل 23 سال کی مدت پر مشتمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں 23 ایئرس کی مدت میں قرآن شریف کا نازل ہونا کمپلیٹ ہوا. اس سے پہلے بتا چکا ہوں مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 13 سال رہ چکے ہیں. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، پھر 13 سال 53 ایئرس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے. تو وہ 13 سال، پھر مدینہ جانے کے بعد مائیگریشن کے بعد 10 سال، اس طرح 23 سال کی مدت 23 ایئرس کی مدت میں پورا قرآن مکمل ہوا. سب سے پہلی آیات ہم پڑھ چکے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق. وہاں سے پھر کئی آیتیں نازل ہوئی، سورہ نازل ہوئے، اور سب سے مکمل سورہ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں. یہ مکمل سورہ جو سب سے پہلے مکمل طور پر نازل ہوئی یہ سورت ہے. تو یہ سورت آج ہم قرآن اٹھا کر دیکھیں تو سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک پورے 30 پارے، 114 114 سوراز چیپٹرز، 6666 6666 آیتیں یہ 23 سال کی مدت میں نازل ہوئی. تو یہ بتا رہے استغرق نزول القرآن الکریم مدت 23 عاما. 23 سال کی مدت میں پورے قرآن شریف مکمل طور پر نازل ہوئی. ہاں انگلش میں the period of revelation of Quran is spread over 23 years. So the Holy Quran was revealed, continued its revealing during a period of 23 years of Rasulullah's life. From 40 years to 63 years Rasulullah's life. So 23 years. وَكَانَ لِلرَّسُولِ كُتَّابٌ يَكْتُبُونَ لَهُ الْقُرْآنَ وَكُلَّمَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ آيَةٌ أَوْ آيَاتٌ أَمَرَهُمْ بِكِتَابَتِهَا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کاتبین تھے، لکھنے والے تھے، بہت کم لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جو آپ کے لیے قرآن مجید لکھا کرتے تھے. اور جب بھی ایک آیت یا کئی آیتیں نازل ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس کے لکھنے کا حکم دیتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیت آتی، وحی نازل ہوتی تو اللہ کے نبی وہ کاتبین سے فرماتے کہ ہاں یہ آیت فلاں سورہ میں ایڈ کرو، فلاں سورہ میں لکھو، یہ وہاں ایڈ کرو، یہ یہاں ایڈ کرو، اس کو لکھو. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیتے. تو بہت کچھ لکھنے پڑھنے جانے والے تھے، تو ان میں سے جو اچھا ایکسپرٹ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر انہیں قرآنی آیتوں کو لکھتے تھے. اکثر لوگ قرآن کی آیتوں کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم had writers who took dictation from حضور صلی اللہ علیہ وسلم whenever Quran was revealed. Whenever any verses were revealed, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ordered them to take dictation and to note down those ayat, those verses.
وکان یقول لہو، پے نمبر 13، وکان یقول لہم اکتبوا هذه الآیہ او الآیات فی صورت کذا، اور آپ ان سے فرماتے اس آیت کو یا ان آیتوں کو فلاں سورہ میں فلان جگہ لکھو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ میں قرآن مجید ایک مصحف کی شکل میں جمع نہیں کیا گیا. ہاں یہ نیکسٹ اینس کا ٹرانسلیشن ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کاتبین کو، رائٹرز کو حکم دیتے کہ یہ فلاں آیت کو فلاں جگہ پہ فلاں سورہ میں لکھو. اس کے بعد یہ ہے ولم یجمع القرآن فی مصحف واحد فی حیات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن شریف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں کبھی کیا ہے ایک کتاب کی شکل میں قرآن شریف کو نہیں لکھا، جمع نہیں کیا گیا. سب لکھنے والے لکھے، زیادہ تر لوگ، اس سے پہلے ہی بتا چکا ہوں، عرب لوگ کیا ہے ان کا قوت حافظہ بہت شدید. قوت حافظہ مینس میموری پاور، کچھ بھی ایک بار سنے تو بس ہے وہ یاد کر لیتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی سنتے تھے، ویسی ان کی سینوں میں حفاظت کر کے محفوظ کر لیتے، یاد کر لیتے. تو لکھنے پڑھنے کی اتنی ضرورت بھی نہیں تھی، پھر بھی اللہ کا کلام لکھنے والے تھوڑے بہت لوگ تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن شریف کو ایک مصحف کی شکل میں، ایک کتاب کی شکل میں جمع نہیں کیا. ہاں the Holy Quran was not compiled in the form of a book during the life of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد وکان اول جمع القرآن فی مصحف واحد فی عہد الخلیفۃ الاول سیدنا ابی بکر رضی اللہ عنہ, اور سب سے پہلے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق اللہ عنہ کے عہد خلافت میں اس کو جمع کیا, ایک مصحف کی شکل میں جمع ہوا. تو سب سے پہلے جمع کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. The whole Quran was collected in one place. The bits and pieces on which dictation was taken during the time of Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. So during the period of Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, the whole Quran, piece by piece, bit by bit, whatever were written, all of them collected at one place, not in the form that we see the Holy Quran in today's. So رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق اللہ کے زمانے میں, اس کے ریزن بھی ہے. اس سے پہلے تاریخ الادب العربی میں, ہسٹری آف عربک لٹریچر میں لکھا ہے تدوین القرآن, کمپائلیشن آف دا ہولی قرآن, وہ ایک بار پڑھ لیجئے, پورا پڑھ لینا, کتاب میں بھی ہے, وہ پڑھ لینا تو اچھی طرح اس کے بارے میں آپ سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اللہ عنہ خلیفہ بنے. اب کے زمانے میں کچھ باغیوں نے اسلام کے خلاف آواز اٹھا دی, کچھ ریجن سے ادھر ادھر سے, کچھ لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کیے. تو اس وقت کچھ لوگ ہے نا زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. تو ان سب کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کوشش کی. کچھ لڑائیاں بھی ہوئی, ان میں سے ایک لڑائی کا نام ہے, جہاد کا نام ہے یمامہ, جنگ یمامہ. یہ جنگ بہت مشہور ہے. اس جنگ میں کئی مسلمان شہید ہو گئے, خاص طور پر قرآن شریف کے حفظ کیے ہوئے لوگ, جن کو قرہ کہتے تھے اس زمانے. آج کل ہم حافظ یا حفاظ کہتے ہیں, تو اس زمانے میں قرہ کہتے تھے. قرہ قاری سے ہے, قاری میں نے ریڈر, پڑھنے والا, قرہ اس کی جمع ہے. لیکن اس زمانے میں قرہ حافظین کو, قرآن شریف حفظ کیے ہوئے لوگوں کو کہتے تھے. تو کئی قرہ شہید ہوئے, تقریباً 700 سے زیادہ قرہ شہید ہوئے اس نہ کہتے ہیں جنگ یمامہ میں. تو حالات کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں گفتگو کیے کہ قرآن شریف کو پورا ایک جگہ جمع کریں کہ حفاظوں کے شہید ہونے سے کوئی ایک آیت بھی مس نہ ہو جائے. پہلے ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ
تھوڑا پیچھے رہ گئے، لیکن بعد میں حالات کو سمجھتے ہوئے آپ راضی ہو گئے اور اعلان کر دیا گیا کہ جن جن کے پاس لکھے ہوئے ہے، جن جن کو قرآن یاد ہے، سب آ جائے اور سب ایک جگہ جمع کرے۔ اس طرح پورے کے پورے قرآن آیتوں کو، سوروں کو سب ایک جگہ جمع کرے۔ آج کل جو آرڈر دیکھ رہے اس طرح نہیں، اور اس کو ہے نا اصل کتاب مصحف الامام المصحف، المصحف الامام، یہ نام دے کر اس کو جمع کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کے پاس تھی، یہ کتاب آپ کے پاس تھی۔ تو وکان اول جمع القرآن فی مصحف واحد فی عہد الخلیفہ الاول سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ، اور سب سے پہلے خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق اللہ عنہ عہد میں، خلافت میں یہ اس کا جمع کرنا ہوا۔ وبقي هذا المصحف عنده مدة حياته ثم انتقل الى الخلیفۃ الثانی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک مصحف کی شکل میں جمع ہوا اور یہ مصحف ان کی زندگی تک انہی کے پاس رہا، اور پھر یہ قرآن خلیفہ ثانی، سیکنڈ خلیفہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس منتقل ہوا۔ تو اس طرح حضرت ابوبکر صلی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، آپ کے پاس تھی یہ کتاب، نے مصحف، یہ کاپی۔ پھر جب آپ کی بھی وفات ہو گئی، دیکھیے دس کلیکشن اسٹیڈ وتھ ہم اینڈ وتھ ابوبکر صدیق اللہ عنہ ٹل ہز ڈیتھ، دین اٹ واز transferred to second خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ So after the demise of حضرت ابوبکر صلی اللہ عنہ, it was transferred to second خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت ابوبکر صلی اللہ عنہ زمانے حضرت ابوبکر صدیق اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئی یہ کتاب المصحف الاول، آپ کے پاس تھی، اور آپ کی وفات کے بعد دیکھیے عربی میں پڑھیں گے، ولما توفی حفظ عند ابنته سیدتنا حفصہ رضی اللہ عنہ وقد فوضته الى الخلیفۃ الثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، وفي عصره تم اعداد النسخ العدیدہ التي ارسلت الى بلاد اسلامیہ، وبقي عنده مصحف واحد وهو مشهور بالمصحف الامام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب آپ کا وصال ہوا تو اس کو آپ اپنی بیٹی سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ کرا دیا گیا، اور بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی بیٹی ہے، اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی ہے، تو امہات المومنین میں سے ام المومنین ہے۔ تو آپ کے پاس تھی یہ کتاب، یہ مصحف الامام۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کے پاس آ گئے۔ وہ اس طرح کے ایک جنگ کے موقع پر جب لوگ سب جمع ہو گئے، مختلف علاقوں سے لوگ آ گئے، مختلف ممالک سے آ گئے، تو وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے، تو وہ اپنے اپنے علاقے کے لہجے میں قرآن شریف کو پڑھ رہے تھے۔ تو یہ اس وقت کا جو کمانڈر ان چیف محسوس کیے تو وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجے، انفارم کرے کہ یہ اس طرح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، قرآن شریف کو ایک ہی نسخہ، ایک ہی انداز، ایک ہی لہجے میں پڑھنا چاہیے، اس کے بارے میں آپ سوچئے، مناسب کارروائی کیجیے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہی نوبل صحابہ کرام جو پہلے جمع کرے تھے، پہلے قرآن شریف کے مکمل کرنے پہ، یعنی جمع کرنے پہ مامور تھے، مقرر تھے، ان کو بلا لیے، اور بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے وہ کتاب جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع کیے تھے وہ منگوا لیے، اور یہ بڑے بڑے نوبل صحابہ کرام، اس میں زید بن حارث رضی اللہ عنہ اور بھی دیگر صحابہ تھے، بڑے بڑے نوبل صحابہ کرام جو ان کو قرآن مکمل یاد تھا، سینہ میں محفوظ تھے اور لکھے ہوئے تو بھی، وہ سب ان کو جمع کر کے پھر اس کے ہے نا تدوین ہوئی، تدوین میں نے کمپائلیشن، اور یہ بھی دیکھے وہ لوگ، اس امر کو بھی وہ لوگ اپنے نظر میں رکھے کہ قرآن نازل ہونے کے اعتبار سے، چھوٹے بڑے ہونے کے اعتبار سے اس کو ہے نا ترتیب دیے۔ یعنی اب آج ہم جو دیکھ رہے ہیں سورۃ الفاتحہ، پھر سورہ بقرہ، آل عمران، النساء،
اس طرح ہوتے 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 قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص، پھر معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. یہ آرڈر یا ترتیب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. یہ پورے ڈیٹیل وہ تدوین القرآن جو لیسن ہے اس میں ہے، آپ اچھا پڑھ لیجئے اس کو کتاب میں. تو اس طرح پھر اس کے کئی کاپیز بنا لیے، اور قرآن شریف کو قرآن شریف قبیلے قریش کی لینگویج میں اللہ نازل کرے، تو اس لینگویج کو ملحوظ رکھے، اس کو اہمیت دیے، باقی پورے جو بھی تھے سب نکال دیے، اور اس کو ایک مکمل کتاب کی شکل میں وہ لوگ تدوین کرے، کمپائل کرے. پھر اس کے کئی کاپیز بنائے، پہلے 7 کاپیز بنائے، 7 کاپیز. پھر مختلف اسلامی ممالک کے سٹیز کو بھیج دیے، بصرہ، کوفہ، بغداد، مکہ، اس طرح بھیجے گئے. پھر وہاں سے اور وہ لوگ سب مان لیے، بڑے بڑے بزرگ حضرات تھے اس میں، پورا سب ہے نا اس کو صحیح قرار دیے گئے. پھر کیا ہے اس کو ہے نا اس کے کئی کاپیز بنائے گئے ایک علاقے میں، اور بہت سے کاپیز ہیں. حالانکہ اس زمانے میں پیپرز یا اس کے میٹیریل لکھنے کی چیزیں نہیں تھی، پھر بھی وہ لوگ اپنے ہاتھ سے بیٹھ کے لکھ کر ہے نا کئی کاپیز بنا دیے گئے. آپ میوزیمس میں وغیرہ دیکھ سکتے ہیں کیسی محنتیں کی ہے اس کے پیچھے. اب تو پرنٹنگ کرنا یا کاپیز نکالنا، نسخے لانا کوئی مشکل بات نہیں. آج کے زمانے میں ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں کہ گھروں میں 4 سے 5 10 سے بھی زیادہ قرآن شریف دیکھ سکتے ہیں، مساجد میں ہر جگہ پر دیکھ سکتے ہیں. تو اس کی ابتدا لکھنے کے بارے میں، کتابی شکل دینے کے بارے میں اس طرح ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کا قرآن شریف کا مکمل تدوین ہوئی. اس کو بولتے کمپائلیشن آف دا ہول قرآن. تو اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیے گئے. اور وہ جو اصل کتاب تھی جس کو بنا کے رکھے کتاب، اس کو مشہور بمصحف الامام، وہ آپ کے پاس رہے، اور اس کو مصحف الامام پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجے بولتے ہیں. تو یہ تھا قرآن شریف کی فضیلت، گریٹنس. کئی باتیں ہم پڑھ چکے ہیں. اب اس کے بعد القرآن دستور الہی شامل للجمیع. قرآن شریف ایک الہی قانون ہے، شامل للجمیع، سب کے لیے. ہاں، اس کے پہلے لاسٹ پیراگراف کو پھر ایک بار میں پڑھ کے سناتا ہوں. اور جب آپ کا وصال ہوا یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ کو آپ کی بیٹی سیدہ حفصہ کے پاس محفوظ کرا دیا گیا، اور یعنی وہ قرآن شریف کو بی بی حفصہ کے پاس محفوظ کرا دیا گیا، اور بی بی حفصہ نے اس کو تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان بن عفان کو تفویض کیا، یعنی دے دیے. اور آپ کے زمانے میں قرآن کے کئی نسخوں میں تیار کیا گیا، جس کو اسلامی ملکوں میں روانہ کیا گیا، اور اپنے پاس ایک مصحف رکھا. وہ نسخہ مصحف امام کے نام سے مشہور ہے، یعنی اوریجنل کتاب جو ایک کتاب رکھے مصحف الامام. And when he died, and when Hazrat Umar Allah passed away, it was safely kept with his daughter Ummul Mu'minin Hazrat Bibi Hafsa radhiyallahu anha, and she handed it over to the third Khalifa Hazrat Usman Ghani radhiyallahu ta'ala. And in his era, and during his period, a few copies were compiled in the form of a book, and they were sent to important Islamic cities, and only one copy was left with him, with Usman Ghani radhiyallahu ta'ala anhu, Usman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, the third Khalifa, which is known as Mushaf al-Imam, the leader of the book. ہاں، یہاں سے القرآن دستور الہی شامل الجمیع. قرآن شریف اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جس کا نفاذ ہر ایک پر ہوتا ہے. The Quran is the divine law of Allah which is for all the people and which is obligatory for all the people. اب اس کے بارے میں تھوڑا پڑھیں گے. لقد جاء القرآن العظیم تحفة اتحف اللہ بها البشریة جميعا. بے شک قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ بن کر آیا، جس کے ذریعے وہ تمام انسانیت پر انعام کیا ہے. قرآن شریف ایک تحفہ بن کر آیا ہے
اور تمام انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بڑا تحفہ ہے یہ. The Holy Quran came down as a blessing or a gift which was given to all humanity by the Almighty Allah. And Allah Ta'ala has gifted the Holy Quran as a gift and a blessing to the all human beings. ففيه علاج للجميع المشكلات الإنسانية سواء كانت تتعلق بالحياة الدينية أو بالحياة الدنيوية. ففيه I am repeating again the Arabic text. ففيه علاج لجميع المشكلات الإنسانية سواء كانت تتعلق بالحياة الدينية سواء كانت تتعلق بالحياة الدينية أو بالحياة الدنيوية. اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے اس میں انسانی تمام مشکلات کا علاج حل سولوشن رکھا ہے، چاہے اس کا تعلق دینی زندگی سے ہو یا دنیاوی زندگی سے ہو. تو قرآن شریف میں ایک علاج ہے، شفا ہے، سولوشن ہے تمام مشکلات کے، تمام انسانی مشکلات کے لیے، جس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو. یہ ہے اس کا ترجمہ. It has cure and solution for all hardships of the human beings which they face during their lifetime related to the worldly life or the life of the religious practices. So دینی معاملات ہو، دنیاوی معاملات ہو، قرآن شریف میں اس کا حل ہے، سولوشن ہے، شفا ہے. یہ بتا دیا. پیج نمبر 13 ہو گیا. 14 وَأَحْكَامُهُ وَتَعَالِيمُهُ مُلَائِمَةٌ لِكُلِّ عَصْرٍ مِّنَ الْعُصُورِ. اور اس کے احکامات، یعنی قرآن شریف کے احکامات اور اس کی تعلیمات ہر دور میں میل کھانے والا، یعنی مناسب ہے، ہر دور کے لیے مناسب ہے. ایسا نہیں کہ وہ زمانے کے لیے تھا، یہ زمانے کے لیے نہیں تو یہ زمانے کے لیے مناسب ہے، پہلے کے لیے نہیں. ایسا نہیں، ہر زمانے کے لیے، ہر جگہ کے لیے قرآن کے احکامات اور اس کے جو بھی تعلیمات ہے سب مناسب ہے، سب صحیح ہے. Its orders, the Quranic orders and teachings are suitable and practicable at all times and in all places. اس کے بعد کا سینٹنس پیج نمبر 14 لأنه دستور إلهي لا يتغير ولا يتبدل حتى تقوم الساعة. کیونکہ وہ اللہ کا قانون ہے. قرآن شریف اللہ کا قانون ہے، قیامت تک، قیامت آنے تک نہ بدلتا ہے اور نہ تبدیل ہوتا ہے. اس میں کوئی تبدیلی، تغیر نہیں ہوگا. As it is the divine law from Allah which will not be changed or altered till the doomsday. تو کبھی اس میں چینجز، کبھی بھی اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. سے پہلے پڑھے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس کے تمام احکامات، تمام تعالیم جو بھی ہے، اس کے پورے حفاظت کرنے والا اللہ ہے. جب اللہ تعالیٰ رسپانسبلٹی لیا، جب اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، تو پھر اس میں کوئی دوسرا اس میں کوئی تغیر یا تبدل نہیں کر سکتا، چینج نہیں کر سکتا. ہاں آگے والعمل به سعادة في الدارين والغفلة منها حسرة وندامة في الدنيا والآخرة. اور اس پر عمل کرنے سے دنیا و آخرت میں سعادت مندی ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات یا قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا سعادت مندی ہے، کامیابی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وَنَدَامَةٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور اس سے غفلت برتنے میں دنیا و آخرت میں شرمندگی اور ندامت ہے. اس سے غفلت کرنا، اس سے پیچھے ہٹنا، اس کو نیگلیکٹ کرنا دنیا اور آخرت کی ندامت ہے، یعنی پچھتاوا ہے، افسوس کرتا رہنا پڑے گا. کیونکہ خاسرین ہم الخاسرون، قرآن شریف میں وہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں دنیا اور آخرت میں. جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نقصان اٹھانے والے ہیں، تو پھر ان کو اٹھانے والا صحیح
خوش نصیبی کے راستے پہ لانے والا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو وہ حق ہے، سچ ہے، صدق ہے، اور یقین ہے، یقیناً ہے. تو وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے، قرآن کی تعلیمات سے روگردانی کریں گے، غفلت کریں گے، اور پچھتاوا کرنا ہی پڑتا، اور وہ پچھتاوا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا پچھتانے والے لوگوں سے محفوظ رکھے، حفاظت فرمائے. تو والعمل به سعادت فی الدارین، وہ قرآن شریف کی تعلیمات پر یا قرآن پر عمل کرنا دارین دونوں گھروں کی کامیابی ہے، سعادت مندی. دونوں گھر سے مراد دنیا اور آخرت. والغفلۃ منہا حسرت و ندامہ، اس سے غفلت کرنا کیا ہے؟ حسرت و ندامت ہے، پچھتاوا ہے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. So following them, those following those teaching of the Holy Quran is a good thing, and a successful life for both the worlds. And if they are disobeyed, if they are disobeyed, those ahkamat, orders, rules and regulation, teachings are disobeyed, then it is a sad thing in this world and in the world hereafter. So disobeying the order of Allah, the teachings of Allah, the Holy Quran, will result to a shameful life in this world and the world hereafter. اور اس کے بعد وہا ہی خلاصۃ تعالیم القرآن و احکامہ، اور یہاں قرآن کی تعلیمات اور اس کے احکامات کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے. قرآن شریف کے تعلیمات اور اس کا خلاصہ تھوڑا بہت یہاں پیش کیا جاتا ہے. فیما یلی، اب یہاں پر انشاءاللہ یہاں ختم کریں گے. نیکسٹ سیشن میں اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. اب قرآن کے بارے میں اس کی تعلیمات میں سے، احکامات میں سے تھوڑا بہت یہاں مختصر بیان کرتے ہیں. تو پورا تو ہم احاطہ نہیں کر سکتے، کمپلیٹ نہیں کر سکتے، تھوڑا بہت اس میں بیان کر رہے ہیں. انشاءاللہ سیشن نمبر 5 میں اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اس وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.